السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں امیری بھی ہے، غریبی بھی ہے، امیر لوگ بھی ہیں، غریب لوگ بھی ہیں۔ غریبوں کی زندگی بظاہر مشکل سی ہے اور امیروں کی زندگی بظاہر بڑی آسان سی ہے۔ غریب اپنی ہر ضرورت بڑی تنگی سے پوری کرتا ہے اور کچھ ضرورتوں کو ویسے ہی دبا لیتا ہے، ان کے بغیر زندگی گزار لیتا ہے، اور امیر اپنی ہر ضرورت کو بڑی آسانی سے دیکھتے ہیں پوری کر لیتا ہے اور ضرورت سے زیادہ بھی کر لیتا ہے۔ یہ تو ایک رہنے سہنے کا ایک فرق ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں، جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی، جس کے پاس سامان زیادہ ہوگا، جس کے پاس سہولتیں زیادہ ہوگی، جس کے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی، اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جس کے پاس نعمتیں کم ہیں، دولت کم ہے، سامان کم ہے، اس کا حساب بھی آسان ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی تھوڑا بوجھ اٹھاتا ہے تو اس کے لیے وہ اٹھانا آسان ہے، اور ایک نے زیادہ اٹھایا تو وہ مشکل ہے۔ تو بھائی، مال زیادہ تو حساب بھی زیادہ، مال کم تو حساب بھی کم، سامان زیادہ تو حساب بھی زیادہ، سامان تھوڑا تو حساب بھی تھوڑا۔ تو ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک گاؤں میں ایک غریب حجام، جسے اپنی زبان میں نائی کہتے ہیں، وہ رہا کرتا تھا، اور اس کی کل کائنات ایک تکیہ اور ایک چادر نیچے بچھا لیتا، تکیہ سر پہ رکھتا اور سر کے نیچے رکھتا، سو جاتا۔ ایک اسکول کی دیوار کے پاس یا کسی کوٹھی کے پاس اس نے اپنی ایک دکان چھوٹی سی بنا رکھی تھی درخت کے نیچے۔ دن بھر کو دکان کرتا، رات کو جناب تکیہ سر کے نیچے رکھا، چادر لی اور سو گیا۔ اب ایک دن ایسا ہوا اتفاق کہ گاؤں میں بڑا سخت سیلاب آیا، پانی ہی پانی۔ اللہ حفاظت فرمائے ہر کسی کی ایسی آفتوں اور مصیبتوں سے۔ اب لوگوں کا سامان، بکریاں، گائے، بیل، بھینسیں، فرنیچر، ساز و سامان، قیمتی جواہرات، پیسے، نقدی، سونا چاندی، جو بھی تھا، وہ لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں۔ کوئی بکری کو سنبھال رہا ہے، کوئی گائیں سنبھال رہا ہے، کوئی بھینسوں کو پکڑ رہا ہے، کوئی اپنا سامان ایک محفوظ جگہ پر لے کے جا رہا ہے، کسی نے سونا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے چاندی، کسی نے نقدی اٹھائی ہوئی ہے۔ افراتفری مچ گئی۔ اب جب اسے پتہ چلا، بھی محسوس ہوا بھی پانی آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، اب اس نے کیا کیا، اپنی وہ کل کائنات جو اس کی ساری دولت تھی، وہ چادر، وہ تکیہ، وہ اکٹھا کیا اور اسکول کی ٹینکی کے پاس جا کر جناب وہ تکیہ رکھ کے اسکول کی ٹینکی کے ساتھ ٹیک لگا کر باہر کا منظر، نیچے کا منظر دیکھنے لگا۔ بھاگ رہے ہیں لوگ، افراتفری مچی ہوئی ہے، کوئی مال بچا رہا ہے، کوئی پیسے بچا رہا ہے، کسی کو نقدی کو بچانے کی فکر لگی ہے، کسی کو کس کی، کسی کو کس کی۔ اب ایک آدمی جناب اس کے قریب سے بھاگتے ہوئے، بڑا ہانپتے ہوئے، گھبراتے ہوئے گزرا۔ اس کے پاس نقدی تھی، سونا تھا، چاندی تھا، اور جو بھی ساز و سامان تھا، وہ اپنی پریشانی میں بھی اس کو کسی محفوظ جگہ پر لے کے جاؤں۔ اب اس نے جو نائی کو دیکھا تو بڑے آرام سکون سے اسکول کی ٹینکی کے ساتھ ٹیک لگا کر دیکھ رہا ہے، تو وہ نائی سے کہنے لگا، بھی تو بڑا عجیب آدمی ہے کہ ہم سارے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور تو بڑے اطمینان سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نائی نے جواب دیا، اس نے کہا کہ اج تے غربت دی چس آئی ہے۔ کیا جملہ تھا اس کا، بھی اج تے غربت دی چس آئی ہے، آج تو غریب ہونے کا مزہ آیا ہے۔ نہ میرے پاس بکریاں، نہ میرے پاس بیل، نہ میرے پاس سونا، نہ میرے پاس چاندی، نہ میرے پاس ساز و سامان، نہ میرے پاس کوئی دولت کہ جس کی بچانے کی مجھے فکر لگی ہو۔ میری کل کائنات تکیہ اور چادر تھی، میں لے کے اوپر بیٹھ گیا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، آج تو مزہ آیا غریبی کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ واقعہ پڑھا میں نے، یہ واقعہ سن کر اللہ اکبر کبیرہ، آخرت کا منظر یاد آ گیا کہ دیکھیے کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب اور امیر جب حساب ہوگا تو غریبوں کے پاس کیا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہی ان کا حساب ہے، انہی چیزوں کو انہوں نے حساب دینا ہے۔ اور امیر
بنگلے، پلازے، دکانیں، گاڑیاں، فرنیچر، بینک بیلنس جناب اور ساز و سامان، ان کا حساب و کتاب، پھر حقوق اللہ، پھر حقوق العباد۔ تو بھائیو کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن غریب جلدی حساب نمٹا کر امیروں کو جب دیکھیں تو وہ امیروں کو دیکھ کر کہیں یہ نہ کہہ جائیں کہ بھی آج تک غربت دی چس آئی ہے، بھی آج تو غربت کا مزہ آیا ہے۔ تو اس لیے بھائی اللہ نے اگر دولت دی ہے اس کا صحیح استعمال کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اس سے صدقہ خیرات کریں، اللہ کے حقوق اس سے ادا کریں، بندوں کے حقوق جو اللہ نے اس میں رکھے ہیں ان کو بھی ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ کل قیامت والے دن ہمیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔